السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورہ النور اور اس کی آیت نمبر ہے 46. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں اپنی توحید کے دلائل دیے کہ دیکھو آسمان زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. پرندے جو اڑتے ہوئے ہیں پر پھیلائے ہوئے وہ بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کا طریقہ اور تسبیح کا طریقہ سکھایا ہے اور وہ اس طرح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے بادشاہی اسی کی ہے. پھر دیکھو بادلوں کو دیکھو, اس سسٹم کو دیکھو, بارشیں, بجلیوں کا چمکنا, بادلوں کا گرجنا, بارش کا ہونا, اولوں کا برسنا, آسمانوں میں برف کے پہاڑ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ہر طرح کے جاندار جو پیدا کیے ان میں کوئی پیڑ کے بار چلنے والے, دیکھو نا سانپ کی سپیڈ کتنی ہے, ٹانگ نہیں ہے اس کی, پیر نہیں ہے اس کے, تو کس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت ہے نا اس کی. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو دیکھیں اس کی ٹانگیں نہیں ہیں تو وہ اس کی سپیڈ بھی دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو چلا دیا. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایسے جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں انسان اور پرندے, کئی 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں جانور, کئی ایسے بھی ہیں جن کی ٹانگیں اس سے بھی زیادہ ہیں, مکڑی, کن کھجورا, کیکڑا, 1000 پا بھی ہے, 1000 پیر ہیں اس کے. تو ایسی مخلوق اللہ سبحانہ کن کھجورا ہے نا. وعلیکم السلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پرندوں کا ذکر کیا نا, پرندوں کے ضمن میں ایک بات جو ہے نا وہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کو پر جو دیے ان کے جسامت کے اعتبار سے دیے. مچھر کو جو پر دیا مکھی کو وہ نہیں دیا, مکھی کو اس کے حساب سے, مچھر کو اس کے حساب سے, وائرس بیکٹیریا ان کو, جراثیم ان کو ان کے حساب سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انداز کے ساتھ جو پر عطا کیے, چڑیا کو چیل جتنا پر دیتا اڑ سکتی, چیل کو چڑیا جتنا پر دیتا اڑ سکتی. اب دیکھیں ان کو کسی رن وے کی ضرورت نہیں ہے پرواز کرنے کے لیے,
یہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی ضرورت نہیں ہے، ریڈار کی ضرورت نہیں ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ایئر فورس کھڑی کر دی ہے، پرندے جتنے بھی ہیں. وعلیکم السلام. پھر ان پرندوں کا دیکھیں، پرندوں کے پر جو ہے ایک پر دیکھیں، اس کا ایک پر دیکھیں، درمیان میں سٹرا ٹائپ نلکی ہے، درمیان میں سائڈوں پر جو پر ہے اس کو اگر اوپر سے نیچے لے کر ہے نا، ایک ایک بال الگ الگ ہو جاتا ہے. یعنی بالوں کو بالوں سے جوڑ کر اللہ نے وہ پر تیار کیا. نلکی سٹرا ٹائپ نلکی، لائٹ ویٹ، پاور اتنی. اب ان پروں کا مجموعہ ہے جس مجموعے کے سہارے پورا وزن اٹھایا ہوا ہے. یہ ٹیکنالوجی کی کمال نہیں ہے. ہمارے جتنے ہوں گے پھر کتنے وزنی ہوں گے، تیارے جٹ تیارے سارے وزنی ہوں گے. لیکن ان کو دیکھیں اور کیسے ڈائیاں مار رہے ہیں، پھر کر کے اڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھو یہ میری تسبیح کر رہے ہیں. آیت نمبر 46 ہے سورہ نور. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے لقد تحقیق انزلنا، اتاری ہم نے آیات نشانیاں مبینات بڑی واضح. اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں، ہر طرف کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ رب دکھاؤ کہاں ہے، رب دکھاؤ کہاں ہے. ہم کہتے ہیں عقل دکھاؤ کہاں ہے. عقل نظر آتی ہے؟ کہتے ہیں جی عقل کی نشانیاں ہیں، تو رب کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی. یہ سارے کمالات نہیں اس کے، انسان کر سکتا ہے یہ. تو فرمایا بڑی واضح کھول کھول کر نشانیاں ہم نے بیان کی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یہدی راہ دکھاتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہے، یعنی الی صراط، راستہ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف جس کو چاہے. یعنی کس کو دکھاتا ہے؟ جس کی تمنا ہو، جس کے دل میں تمنا ہو، تڑپ ہو، طلب ہو. یہدی لمن اناب، یہدی لمن ینیب، یعنی اس کو اللہ وعدہ. دیکھیں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں بن مانگے عطا کی ہیں. ہم نے مانگی تو نہیں تھی نا، اتنی ہے کہ شمار کرنے لگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتا. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو طلب کرے تو دیتا ہے، نہ کرے تو نہیں دیتا. وہ ہے ہدایت، رہنمائی، گائیڈ لائن. یہ اتنی قیمتی چیز ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دیتا. موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں دو دوست، اذان کا ٹائم ہو گیا. دوست نے کہا بھائی رک، میں نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا آیا بعد پڑھ، نہیں بھی میں جماعت کے ساتھ پڑھوں. اچھا جلدی آنا. وہ باہر کھڑا ہے، اندر سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر رہا ہے. باہر وہ ہارن پارن دے، جلدی آ، دور جانا ہے. اس نے کہا آنے نہیں دیتا. اس نے سمجھا شاید مولوی صاحب نے پکڑ لیا ہے، کوئی ایمان یقین کی باتیں کر رہے ہوں گے، دعوت تبلیغ کی بات کر رہے ہوں گے. کون ہے جو میرے دوست کو نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا جو رب تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا. قسمت کی بات ہے. وہ باہر کھڑا ہے، اندر نہیں آیا. کیوں؟ جس سے ہم دوستی لگاتے ہیں اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. دشمن کو تو کبھی نہیں لے گا نا ڈرائنگ روم میں، بیٹھک میں تو کبھی نہیں بٹھایا. دوست کو لے جاتا. تو رب کا ہوتا رب تجھے اپنے گھر لے آتا. رب کا نہیں، رب نے کہا باہر ہی کھڑا، تو اس قابل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے روزی رزق نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا. تو اس قابل ہی نہیں کہ پہ آگے جو یاد رکھے، تو اس قابل ہی نہیں. پوری کائنات کا شہنشاہ دن میں 5 دفعہ میں ملاقات کا ٹائم دے رہا ہے، اسے پڑھ کر کیا سعادت ہو. ہمارا ملازم چند ہزار کا، آپ نے بلایا او ادھر آ، اس نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی. سنا ہے، سنی انسنی کر دی، چپ. دوسری دفعہ آپ نے کہا ادھر آ، میں نہ ہوں نہ ہاں. تیسری دفعہ آپ نے کہا ادھر آ، تجھے کہا نہیں کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں. وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ نوکری پہ رکھیں گے اس کو؟ ملازمت میں رکھیں گے؟ دہاڑی میں رکھیں گے؟ اور 5 دفعہ تجھے بلایا تو اتنا متکبر ہو گیا. اللہ دن میں 5 دفعہ اپنے گھر بلائے،
حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایک دفعہ، دو دفعہ، دو تین دفعہ، یعنی 5 دفعہ بلایا، اور یہ نہ ہوں نہ ہاں، وہ کہے آ کامیابی کی طرف، آ نماز کی طرف، یہ آتا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا مومن اور کافر میں فرق یہی نماز ہے۔ آپ اپنے ملازم کو 5 دفعہ بلائیں، وہ آپ کے بلانے پر نہ آئے، آپ نوکری پہ نہیں رکھتے۔ رب 5 دفعہ بلائے اور یہ نہ آئے تو رب کو اس کو اسلام میں رہنے دے گا؟ تو نکل جا رہے، تو مسلمان ہی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ دے گا صاحب نصاب سال کے بعد، حج کرے گا استطاعت والا زندگی میں 1 دفعہ، روزے آئیں گے سال بھر رمضان کے، رہ جاتی امیر غریب مرد عورت کے لیے نماز، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، باقی اسلام کیا رہا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں راہ دکھاتا ہوں، اور یہ اتنی قیمتی ہے ہدایت کہ دیتا ہوں اور اگر قدر نہ کرے تو چھین بھی لیتا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کو جو سب سے زیادہ مثال دی یہ وہ ہے نا، فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں میں فضیلت دی، لیکن جب انہوں نے قدر نہیں کی اللہ نے نعمت چھین لی، کہ پھر فباؤ بغضب علی غضب، پھر اللہ نے لعنتیں برسا دی، المغضوب علیہم الضالین۔ تو اس لیے فرمایا یہودی تمہاری آمین سے چڑھتے ہیں، کیوں چڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ رب سے راستہ مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں یہودوں عیسائیوں والے راستے پر نہ چلا، اس لیے وہ چڑھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالرَّسُولِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، زبان سے کہتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت بھی کی، ہم نے اطاعت دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ اطاعت کی، ثم، پھر یتولا، پھر جاتا ہے فریق، گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، دعویٰ ایمان کا کرنے کے بعد، اطاعت کا دعویٰ کرنے کے بعد، پھر ایک گروہ، سب نہیں، ایک گروہ ان دعویٰ کرنے والوں میں ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے پھر جاتا ہے، اطاعت سے پھر جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ یہ کون ہے؟ منافق۔ زبان سے دعویٰ ہے اس کا، انکار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسلم معاشرے میں رہ کر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس نے مفاد حاصل کرنے، وہ کہتا ہے میں لوگوں سے ٹکرا نہیں سکتا، لوگوں کے ساتھ مخالفت برداشت گوارا نہیں کر سکتا، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھ کے اطاعت کے دعوے کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ مسلم معاشرے سے شہری حقوق وصول کر رہا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرمایا وما اولئک، نہیں ہے یہ لوگ بالمؤمنین، ایمان والے، زبان سے دعویٰ ہے آمنا باللہ و بالرسول، لیکن اور اطاعنا کا بھی دعویٰ ہے، لیکن جب اللہ اس کے رسول کی ماننی نہیں، یعنی اس کا مطلب اللہ اس کے رسول کی ذات کو مانے اور بات کو نہ مانے، ذات کو مانے اور بات، اللہ اور اس کے رسول وسلم کی بات ایک ہے، ذات الگ الگ ہے، یاد رکھیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ الگ ہے لیکن بات ایک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، سورہ نور 18واں پارہ اور آیت نمبر 47 شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب 48 شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگ جب پھر گئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، جب عملی طور پر وقت آیا عمل کرنے کا تو اس وقت کیا ہے؟ پھر گئے، مرضی اپنی کی۔ تو منافق کی نشانیاں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھوا تو خیانت کرے، لڑائی جھگڑا ہو تو گالی دے نا، منافق کی نشانی ہے، مومن کی نہیں ہے۔ صبح اور عشاء کی نماز اس پر بھاری ہو، اچھا اٹھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، کاری لیں گے، چلو کوئی نہیں، یہ بھاری ہو۔ پھر کافروں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوں، کافروں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوں، نیکی کے باتوں میں رکاوٹ ڈالے اور برائی کے کاموں کو سپورٹ کرے، یہ نشانی ہے اس کی۔ یہ ساری نشانیاں جس کو قرآن نے منافق کہا
آج لبرل اور سیکولر لوگوں میں موجود ہیں کہ نہیں؟ جی دو شہریتیں رکھی ہوئی ہیں، کافروں سے بھی یاری ہے، ادھر مسئلہ خراب ہو فوراً ادھر بھاگ جائیں گے، گرین کارڈ بنے ہوئے ہیں، جی ان کے بینکوں میں رقم رکھی ہوئی ہے ایسے کہ نہیں؟ اور نیکی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے، مسجد مدرسہ ان کو اچھا نہیں لگتا، داڑھی پردہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، ان کے بیانات سے اظہار ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایسے لوگ برائی کے کاموں میں بھرپور سپورٹ کرنے والے، میوزیکل پروگرام کرانا ہو، کوئی شو کرانا ہو، بھرپور فنڈ دیں گے، کھلے دل کے ساتھ دیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اور بات کریں گے تو جھوٹ، وعدہ کریں تو پورا نہیں، امانت رکھوا تو ہڑپو، لٹو تے پھٹو، تو یہ سارے نشانے، اور گالم گلوچ ایک دوسرے کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ لوگ وما اولئک بالمؤمنین وَإِذَا، اور جب دعو بلایا جائے ان کو الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسول، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو جب ان کے کوئی جھگڑے ہوں، مقدمے ہوں، کوئی ایسی بات معاملات ہوں، تو ان کو جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم، ان کے درمیان، فیصلہ کریں ان کے درمیان، اذا فریق، تو جب ایک گروہ، اس وقت ایک گروہ منہم، ان میں سے معرضون، منہ موڑ جاتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں، یہ کیسا مومن ہے؟ اور نہیں جی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، اتنا فنڈامنٹلسٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنی انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی، اور جناب کوئی نہیں، اتنی سختی نہیں ہے دین کے اندر۔ ہاں جی، کن کی زبان سے نکلتے ہیں یہ کلمات؟ لبرل سیکولر نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل؟ یہ قرآن سچی کتاب ہے، زندہ کتاب، کیسے نقشے کھینچے اس نے، وہ کردار آج بھی موجود ہے، اس وقت 1445 سال پہلے نازل ہوئی اور آج کا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ اللہ ہم کھلے دل والے ہیں، ہم بڑے برائٹ میں روشن خیال ہیں، اصلاح پسند ہیں، ٹالرنس والے ہیں، اور یہ لوگ ٹالرنس والے نہیں، انتہا پسندی کو انتہا شدت کے ساتھ کچلیں گے، شدت پسندی کو شدت کے ساتھ، یعنی کچلنی شدت پسندی ہے اور خود بھی شدید ہو گئے، اور ان کی انتہا تک جائیں گے، خود انتہا پسند ہے، جنونی ملا، اور خود اپنا جنون گروپ بنایا ہوا ہے ناچنے کے لیے، جنون موٹر سائیکل بھی رکھی، اس کا ماڈل نکالا نا، لیکن جنونی ملا ہے۔ دیکھو کیسے قرآن نے نقشے کھینچے، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو اذا فریق منہم معرضون، تو ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ جاتا ہے، وَإِن یکن، اور اگر ہو لہم، ان کے لیے، الحق، حق، اگر وہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں ہمیں فائدہ ہے اور ہمیں حق مل جائے گا، ہمارا فائدہ ہے، پھر کیا ہے، یاتو، آتے ہیں، الہی، اس کی طرف، مذعنین، بڑے فرما بردار بن کے، میٹھا ہفتے کوڑا تھو، جب دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ہمیں فائدہ ہوگا، بادشاہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ہم کو انکار کرتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، ویسے کیا کہیں گے، یہ وہابی ہیں، گستاخ ہیں، نجدی ہیں، لیکن جب 3 طلاقیں دے بیٹھے پھر بادشاہ ہم بھی اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، ہم کو انکار کرتے ہیں، دلوا دو فتوا اپنے مدرسوں سے، جو ہے ایسے کہ نہیں، ویسے ہم اللہ اکبر کیا ہے، اللہ اکبر سنت میں عمل کرنے والے ہیں، لیکن جب 20 تراویح پڑھنے کی باری آتی ہے 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کیا کرنا، آخر وہ بھی تو مسلمان ہے نا جی، وہ بھی تو آخر 8 پڑھتے ہیں، تو مسلمان کا اگر روزہ ہو جاتا ہمارا بھی ہو جائے گا۔ تو جب دیکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم میں ہمارا فائدہ ہے،
پھر مذعنین بڑے فرما بردار بن کے، ان کی شکلیں دیکھیں، ساتھ مسجدوں کا پانی بھرنا ہو نا، پھر وہابیوں کی مسجد جو ہے نا وہ پھر بری نہیں لگتی، ورنہ کیا جو یہاں نماز پڑھے گا کافر ہو جائے گا، ایمان ہی نہیں رہے گا اس کا، لیکن ساتھ مسجدوں کا پانی میں مسجد تسلیم کیا تو اس کو وہ لے کر جا رہے ہیں نا، پانی لے کر جا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی کیا، افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرضم بیماری ہے، منافقت کی بیماری، ام یا ارتابو ارتابو یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں دین کے بارے میں، ام یا یخافون وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ کہ حق تلفی کرے گا اللہ تعالیٰ علیہم ان کی ورسول اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بلکہ اولئک یہ لوگ ہم الظالمون یہ ظالم لوگ ہیں۔ ساتھ میں فرمایا تین باتوں میں سے کیا ایک بات ہے جو تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف جب دیکھتے ہو کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے تو فرما بردار ہو کے آتے ہو، لیکن جب دیکھتے ہو کہ اس میں ہمارا فائدہ نہیں تو چاہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاتے رہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے رہو، کیا ہے مورزون پھر منہ موڑ کے چلے جاتے ہو۔ اس کا مطلب ہے یا تو تمہارے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، تم ظاہر طور پر اسلامی معاشرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کلمہ پڑھ کے دعویٰ کر کے تم یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہو، یا تو ایک بات یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ارتابو تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بھی شک ہے، پتہ نہیں ہے صحیح کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے رسول ہیں کہ نہیں، قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، اسلام اللہ کی طرف سے دین ہے کہ نہیں، چلو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ابھی تو گزارا کرو نا۔ یا تو منافقت کی بیماری ہے، یا پھر تم شک میں پڑے ہوئے ہو دین اسلام کے بارے میں، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا تو ہماری حق تلفی ہو جائے گی، کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ فرمایا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ انما بے شک کان ہے قول المؤمنین، یعنی جو مومنوں کی بات ہے، جو پکے سچے مومن ہیں ان کی بات سنو، اذا جب دعو بلایا جاتا ہے ان کو اللہ اللہ کی طرف، ورسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایمان والوں کو جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کس لیے؟ لیحکم تاکہ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، اور جی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جی، اور یہ بات مان لو، ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور اطاعت کی، جو بھی فیصلہ ہوگا حق سچ ہوگا ہم نے تسلیم کر لیا، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون یہ کامیاب ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صرف اسی وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا موجود تھی اسی وقت جو مانے وہ کامیاب ہے، جو بعد میں مانے، بعد میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں موجود ہے، اب جو اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کے فیصلے سے منہ موڑے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے منہ موڑا، اور جو اس فیصلے کو تسلیم کرے وہ ایسے جیسے اس نے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم، کیونکہ اب وہ دین محفوظ ہے نا قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں وہ موجود ہے۔ اب اس کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین انہوں نے کس انداز کے ساتھ اس کو تسلیم کیا، فیصلوں کو تسلیم کیا۔ ابو جہل گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ بتاؤ مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے کچھ حصے میں کوئی شخص جا سکتا ہے؟ اور نہیں، 40 راتوں کا سفر ہے، اس دور کی آمد و رفت کے ذرائع کے مطابق اونٹ گھوڑے خچر یہی کام آتے تھے نا، یہ پیدل قابل 40 راتیں لگتی ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر مسجد اقصی سے 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا اور واپسی رات کے کچھ حصے میں، عقل مانتی نہیں۔
اب وہ پکا ہو گیا، اس نے کہا آج ابو بکر کو نبی سے جدا کر دوں گا، کیونکہ یہ تو خود کہہ رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا کون ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے تم، اس کو پکا یقین تھا ابھی انکار کر دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو جہل تو بھی سن، اور مکہ والے تم بھی سنو، عتبہ شیبہ ابو لہب سارے سنو، مسجد حرام سے مسجد اقصی، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، اتنا لمبا سفر، رات کی کچھ حصے میں یہ عقل نہیں مانتی، لیکن اگر یہی بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، ہاں سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، میرے محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مانے نہ مانے میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت صدیق، تو صدیق ہے، یہ لقب اس سے ملا۔ ایک ہوتا ہے صادق، سچ بولنے والا، ایک ہوتا ہے صدیق، اس میں مبالغہ ہے، مبالغہ بہت زیادہ سچ بولنے والا، یہ تھا ایمان۔ ویسے عقل نہیں مانتی، لیکن اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مانتا ہوں، یہ تھا اطاعت کا جذبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص مسجد نبوی کے اندر کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس، بیٹھ جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے میں سے آ رہے تھے، وہ دروازے میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو اندر جو آدمی کھڑا تھا اس کو فرمایا، نبی صلی آپ کو تو نہیں کہا؟ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کس کو کہا، میرے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، اگر نہ بیٹھتا جہنم میں جاتا۔ یہ تھی اطاعت، اطاعت یہ تھی۔ ایک صحابی ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کو نہیں دیتا، قد چھوٹا تھا، جسم موٹا تھا، رنگ کالا تھا، اور غریب آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے رشتہ، میں گھر بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، بیوی کے پاس گئے، نا جلیبی وہ تو ایسا نہیں، ہم نہیں دیتے اس کو رشتہ۔ باپ باہر نکلنے لگا، بیٹی نے آواز دی، بھائی جان یہ نہ دیکھے کہ کون آیا ہے، یہ دیکھے بھیجا کس نے، اور مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ یہ تھی اطاعت۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے، میرا جو ہمسایہ ہے نا اس کا کھجور کا درخت جھکا ہوا ہے میرے گھر کی طرف، اب دیوار گر گئی ہے، میں نے دیوار تعمیر کرنی ہے، میں نے اسے کہا ہے کھجور کا درخت بیچ دے، تاکہ میں اس کو گرا کر کیا کروں، دیوار اپنی سیدھی کروں، لیکن وہ نہیں دیتا، آپ سفارش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کو بلایا، وہ منافق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کھجور کا درخت اس کو بیچ دے، میں تو نہیں بیچتا، سارے ڈاڑے پر ڈاڑے دے دے لیتا ہے، جد پر دے نشانی کڑی ہے، میں تو نہیں بیچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بدلے جنت میں کھجور کا درخت لے لیں۔ اب پیغمبر نبی کے اللہ کی وحی کے بغیر تو بولتے نہیں، کہنے لگا میں نہیں دیتا۔ ایک صحابی کو پتہ چلا، اللہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دحدہ وہ گئے اس منافق کے پاس، کہنے لگے میرا ایک باغ ہے، بڑا قیمتی باغ، وہ لے لے اور کھجور کا ایک درخت بیچ دے، اس کو اتنا بڑا باغ سودا بارے ہے، میں نے بیچ دیا۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے باغ کے بدلے وہ کھجور کا درخت خرید کر لیا، اب جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ، وہ تو خود سے لٹکے ہوئے ہیں۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ فوراً گئے اس باغ میں، اب کتنی محنت سے لگایا ہوگا، باغ میں ان کی فیملی رہتی تھی، اندر داخل نہیں ہوئے، باہر سے کہا ام دحدہ بچوں کو لے کر باہر آ جا، یہ باغ میں نے جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔
اس نے بھی یہ نہیں کہا کہاں رہیں گے، کیا ہوگا، اتنی محنت سے بنایا، یہ کر دے، یہ کیا نہیں. انہوں نے بھی کہا ابو دادا اللہ اکبر مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کر گیا ہے. یہ ہم ہزار بار سوچتے ہیں عمل کریں نہ کریں، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، یعنی رشتہ دار، کلیگ، محلے دار، دوست احباب، یعنی رشتہ نہ ٹوٹ جائے، نوکری نہ چھوٹ جائے، یعنی یہ گھاٹا نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ہزار باتیں سوچتے ہیں اور ان کی اطاعت سمیعنا و اطعنا. ایسے نہیں ان کو رضا کے سرٹیفکیٹ ملے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ یہ اطاعت تھی. رب نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے. یہودی نے راستہ روکا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لین دین کا معاملہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیئر کر چکا ہوں. کہنے لگا نہیں جی، وہ میرا زیادہ کے چکر میں تھا. کہنے لگا جی گواہ لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس وقت تو تھا کوئی نہیں گواہ، لیکن میں نے تجھے کلیئر کر دیا. اب راستہ تھا نا، صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، رش لگ گیا. اب گواہی کون دے، کوئی تھا ہی نہیں اس موقع پر. ایک صحابی مجمع چیرتے ہوئے آیا، بھئی کیا بات ہے؟ بھئی یہ بات ہے کہ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے روکا ہوا ہے اور گواہ مانگ رہا ہے، اور گواہ تھا کون؟ مجھے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت تھا نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ اب اس کا جواب سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن آپ کی زبان پر یقین کیا. آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا، ہم نے اترتے نہیں دیکھا، آپ کی زبان نبوت پہ یقین کیا. آپ نے فرمایا میرے اوپر قرآن اترا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا، ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی زبان نبوت پر یقین کیا. آپ نے فرمایا جنت ہے، جہنم ہے، قبر میں یہ معاملات ہیں، جتنی باتیں آپ نے بتائیں اللہ اکبر ہم نے آپ کی زبان پر یقین. لیکن جب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے معاملہ کلیئر کر دیا تو میں گواہی دیتا ہوں، جب دین کے معاملے میں آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا تو دنیا کے معاملے میں کیسے غلط بیانی ہو سکتی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے، آپ نے معاملہ کلیئر کر دیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا یہ صحابی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ذو الشہادتین، اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا مقام درجہ، نبی جین کے بعد صدیقین کا مقام، سابقون الاولون کتنا درجہ مقام، لیکن اکیلے کی گواہی ایک مرد کی ایک برابر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں بھی ہیں، داماد بھی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ داماد بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا ایک کا بدلے میں ایک ہی، یعنی ایک کی گواہی ایک ہی بس. بدری صحابہ ہوں، عہد والے ہوں، حدیبیہ والے ہوں، اسی طرح سے جو ہجرت کرنے والے ہوں، مہاجرین و انصار و سابقون الاولون، سب مرد ایک کی گواہی ایک کے برابر بس. لیکن میرا یہ وہ صحابی اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر. کتنا درجہ ملا. یہ تھی اطاعت، یہ تھا ایمان. اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، نام میرے ذہن میں نہیں صحابی کا، حدیث میں موجود ہے ان کا تذکرہ. رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تلوار لی ہوئی ہے، سیکورٹی گارڈ جا رہے ہیں. اچھا رات تھا نا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے اونگتے اونگتے ایسے نیچے گرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا کر دیتے. سواری جا رہی ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اب کتنے الرٹ چل رہے ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا جھونکا آیا، آپ ایسے نیچے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سیدھا کر دیا. پھر ایسے ایک موقع آیا جب رات کا آخری پار تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جھکے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دے کر لگ بھگ سیدھا کر. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی. ابھی فرمایا کون؟ آج کیا فلاں صحابی کس وقت سے میرے ساتھ چل رہے ساری رات.
آپ جیسے جھکتے تھے میں آپ کو سپورٹ دیتا، نیچے گر نہ جائے. پر میں اچھا تو نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے. محبت تھی، ایمان تھا، محبت تھی. تب جا کر سرٹیفکیٹ ملے رضی اللہ عنہ رضوان، تب اولئک هم المؤمنون حقا. آج ان صحابہ پر بھونکنا آسان ہے لیکن اطاعت کرنا مشکل تھا. ہر مرد کو 4 شادیوں تک کی اجازت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی. ابو جہل کی بیٹی اس کے ساتھ نکاح کا پروگرام بن گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ روتی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں. بیٹی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وہاں فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے اس کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی. علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے حق ہونے کے باوجود کہ 4 شادیوں کا حق ہے ایک ٹائم کے اندر، حق ہونے کے بعد انہوں نے تہیہ کیا. ایسے فرما بردار تھے کہ اللہ کے نبی جب تک فاطمہ زندہ ہے میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا. نہیں کیا انہوں نے، نہیں کیا. یہ اطاعت تھی. ورنہ ایسے معاملے کو کسی کی سنتا ہے؟ شادی ہو رہی ہے کیوں کوئی رکاوٹ ڈالے؟ نہیں. بعد میں آپ کے 8 اور نکاح ہوئے الگ الگ کر کے، 9 نکاح تھے آپ کے. لیکن کیا ہے جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تو یہ تھی اطاعت. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے جو میٹھے پانی کا کنواں جو یہودی بیچ رہا ہے، مسلمان غریب ہے خرید کر کے دے گائے جا کر اللہ اکبر کتنے کا بیچنا ہے بیچ کر خرید کر کے وقف کر دیا. بیر روما اس کے ارد گرد باغ لگایا، آج بھی وہ باغ موجود ہے. ہوٹل موجود ہے جو اس باغ کی آمدنی سے ہوٹل بنا ہے، وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے. خندق عثمان ابن عثمان عفان رضی اللہ تعالی، اور اس کی ساری آمدنی جو ہے وہ غریبوں میں انہی میں خرچ ہوتی ہے. وہ وقف ہے. کتنے اللہ اکبر سال ہو گئے 1445 سال، اور ان کا صدقہ جاریہ چل رہا ہے. باغ بھی چل رہا ہے اور وہ بھی چل رہا ہے. ان کا اکاؤنٹ ہے بینک کے اندر باقاعدہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا. اس اکاؤنٹ میں آمدنی جاتی ہے اور وہیں سے پھر فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے. نسل در نسل چل رہا ہے نا سلسلہ. تو بات یہ ہے کہ اطاعت تھی، محبت تھی، ایمان تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص اطاعت کرے اللہ کی ورسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَتَّقْهِ، اور بچتا رہے گناہوں سے، فَأُولَٰئِكَ یہ لوگ هُمُ الْفَائِزُونَ، کامیاب ہیں یہ لوگ. لیکن ان کو دیکھو واقسموا، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمان، بڑی پکی پکی قسمیں. کیا کہتے ہیں؟ لئن، اگر امرتہم، اگر آپ حکم دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیخرجن، ہم ضرور نکلیں گے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے. یا منافقین کا ادھر صحابہ کرام کا کردار اور عمل بتایا، ادھر منافقین کا. اچھا، قسمیں کھانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جس کا اعتبار خراب ہو چکا ہو، وہ اعتبار بحال کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے نا، تاکہ اعتماد میرا بحال ہو جائے. تو اگر آپ حکم دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے، جو آپ حکم دیں گے قسمیں کھا کر. قل، فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ، جتنے تم مطیع ہو نا ہمیں پتہ ہے، بڑے فرما بردار ہو تم، تمہاری اطاعت کا پتہ ہے. کیسی اطاعت ہے تمہاری؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اس وقت دیکھتے ہو، اگر تو مفاد ہے تو فرما بردار ہو کر بھاگے آتے ہو، اور اگر دیکھتے ہو ہمارے خلاف جائے گی گواہی تو پھر منہ موڑ جاتے ہو.
ان اللہ بے شک اللہ خبیر خبردار ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، اللہ خبردار ہے اس سے، اللہ کو پتہ ہے۔ قل ہاں جی آج کیا کہتے ہیں، آج بھی یہ کہتے ہیں اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو ملک ٹنڈوں کا ملک بن جائے گا، چور کے ہاتھ کٹنے شروع ہو گئے، اس کا مطلب ہے مان لیا کہ سارے چور رہتے ہیں یہاں، یہی ہوا نا نتیجہ، پھر ٹنڈوں کا ملک بن جائے گا، اس میں سارے چور رہتے ہیں یہاں، اور ایک ہاتھ کٹنے کی دیر تھی سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بتا دوں ایک ہاتھ کٹتا لیکن کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، میزائل مار کے مار دو، ڈرون مار کے مار دو، ختم کر دو، بم مار کے جی شہر تباہ کر دو، وہ ٹھیک ہے، لیکن ادھر ہاتھ کٹا ٹنڈوں کا ملک بن جائے، وحشیانہ ظالمانہ سزائیں ہیں جی، وہ جو ٹارچر سیلوں کے اندر گرم استری جسم پر پھیر دینی، بجلی کا کرنٹ لگانا، جی برف کے بلاک پر لٹا دینا، ابلتے پانی میں ڈبکیاں دینا، وہ ڈرل سے جسم میں سوراخ کرنا، فلاس سے ناخن کھینچنا، کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ وہ نظر نہیں آتا، وہ وحشیانہ ظالمانہ نہیں ہے، وہ تو ریمانڈ لیا نا جی ہم نے، جسمانی ریمانڈ لیا نا، اللہ اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ ظالمانہ ٹنڈوں کا ملک بن جائے، کالے قوانین ہیں جی یہ، اور گورے قوانین کیا ہے؟ گورے قوانین یہ ہے کہ ہسپتالوں کو بھی بم مار کے اڑا دو، بچوں کو نہیں چھوڑنا، عورتوں کو نہیں چھوڑنا، یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا نا انسانی حقوق کی جی عملداری دیکھ لیا نا، اسرائیل نے جو غزہ پر ظلم کیا ہے یہ تو انسانی حقوق کی سارے چپ، اب کوئی ملک نہیں بولا، بس مذمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مذمت کے سوا اور کچھ نہیں بچا، مذمت کا۔ اللہ اکبر، تو فرمایا قل فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اچھا اطاعت و اتباع میں کیا فرق ہے؟ اتباع ہوتی ہے جیسے وہ کرے ویسے ہی کرنا، یہ ہے اتباع۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، قافلے میں جا رہے تھے سفر میں، ایک جگہ لوگ کہنے لگے رکو 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 ذرا، لوگ رک گئے، نیچے اترے، سائڈ پر جا کر ایک جگہ ایسے بیٹھے جیسے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، لیکن قضاء حاجت کی نہیں۔ اس کے بعد اٹھ کر آگے لوگوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا، اب میں نے کہا چاہے نہیں ضرورت لیکن وہاں بیٹھ کر ابھی سنت ادا کر، یہ تھی اتباع، جیسے کیا ویسے کرنا۔ اچھا اتباع اور اطاعت کیا ہے؟ وہ ہے دل کی گہرائی سے خلوص کے ساتھ، کیونکہ ہو سکتا ہے جو اتباع کر رہا ہے ہو سکتا ہے ظاہری طور پر کر رہا ہوں، اب منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے نا، ظاہر بات ہے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، آمین کہہ رہے ہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اطاعت ظاہری تو کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، لیکن اطاعت نہیں تھی۔ تو اتباع بھی ہو اطاعت بھی ہو، تو اطاعت جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، اتباع کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو اسوہ حسنہ نہیں کہا گیا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا گیا، ٹھیک ہے نہیں، کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، اتباع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن لوگوں نے اتباع کا معنی لے لیا تقلید، تو پھر اگر تقلید معنی ہے تو پھر حکم کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اگر اتباع کا معنی تقلید ہے تو اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تقلید کرو، تو تقلید کرنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، کیونکہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا۔ اب عالم سے پوچھ سکتا ہے یہ کہاں لکھا ہے، اس کی دلیل دو، قرآن حدیث میں کہا، رسول سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کی دلیل دو جی کہاں ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ ان کی بات بغیر دلیل کے سمینا و اطعنا، بس آگے پوچھنا نہیں، یہ کہاں لکھا ہے، کیسے آرڈر ہے، ہمیں سمجھاؤ جی، ہمیں بتاؤ جی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ کیونکہ تقلید، اتباع کا معنی تقلید ہے، تو پھر نبی کی تقلید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ فإن تولوا، اگر یہ منہ موڑ جائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فإنما، بے شک، علیہ، ان کے اوپر ہے، ما، جو، حملا، جو ذمہ داری ڈالی گئی، وعلیکم، اور تمہارے اوپر، ما حملتم، جو تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے دعوت دینا، سمجھانا، اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ تسلیم کرنا۔ لیکن وہ اگر نہیں کر رہے تسلیم تو پھر خود جواب دیں، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچانا، حساب میں خود لوں گا، تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر وہ اطاعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تہتدوا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، الا، مگر، البلاغ المبین، کھول کر پہنچا دینا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا، اب لوگوں نے تسلیم کریں گے تو ہدایت پائیں گے، نہیں کریں گے تو خود ہی اللہ کو جواب دیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔